اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 233۔ اس آیت کے اندر بچوں سے متعلق یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس بارے میں پوری کمپلیٹ رہنمائی اور گائیڈنس دی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے اسے پورا کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2 سال، اور باپ کے ذمے ان ماؤں کا خرچہ، کھانا پینا اور ان کا کپڑا معروف اور اچت طریقے سے، بہتر طریقے سے دینے کی ذمہ داری ہے۔ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا، اور وارث پر بھی اسی طرح کا حق عائد ہوتا ہے۔ Mothers may breastfeed their children 2 complete years for whoever wishes to complete the nursing period, and upon the father is their provision and their clothing according to what is acceptable, and no person is charged more than his capacity, and mother should not be harmed through her child, not father should be harmed through his child, and upon the fathers here is a duty like that۔ اب یہ آیت جو ہے ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کی طلاق ہو گئی یا نہیں بھی ہوئی، تب بھی اس کے ذمے کیا حق ہے اس کے بچے کا، اور باپ پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جو دودھ پلانا چاہیں پوری مدت تک، تو 2 سال تک اس کو دودھ پلانا چاہیے۔ اب دیکھیے آج کل کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، عورتیں بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، کیوں؟ فٹنس ختم ہو جائے گا ان کا، استغفر اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ نیچر سے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے گا۔ تو ریسرچ یہ بتاتی، اب یہ اللہ کا حکم ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بریسٹ کینسر، چھاتی کے جتنے کینسر ہو رہے ہیں، اس کا ایک مین کاز اور فیکٹر جو ہے دودھ نہ پلانا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے وہ، اور آپ اس کو روک رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایفیکٹ کرے گا۔ دوسرا جو سب سے بڑا اس کا نقصان ہے
وہ یہ ہے کہ بچے کا کمپلیٹ ڈائٹ صرف ماں کا دودھ ہے اور کچھ نہیں ہے دنیا میں. یہ ڈبے کا جو دودھ ہے نا، وہ ایک شاعر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے میں ہماری کچھ خوبی نظر نہیں آتی ہے، ماں باپ کا کوئی کیریکٹر نظر نہیں آتا. تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، یعنی بچے سے ماں باپ کا کیریکٹر کیسے جھلکے گا؟ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. ماں باپ نے کیا دیا؟ تو دوسرا جو بڑا ایفیکٹ ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا وہ مینٹلی، ایموشنلی اور فزیکلی پوری زندگی کے لیے ویک ہو جاتا ہے. اور تیسرا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم بنایا اس میں کتنی ساری حکمتیں ہیں. خوشی کا ایک ہارمون ہوتا ہے، خوشی کا جو آدمی کو خوشی دیتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے تو ڈپریشن، اسٹریس آتا ہے. جب ماں اپنے بچے کو بریسٹ فیڈنگ کراتی ہے، جب دودھ پلاتی ہے، تو آکسیٹوسن نامی جو ہارمون ہے ہیپینس اور جوائے کا، وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچے میں بھی جاتا ہے اور اس کے اندر بھی آتا ہے. اب جو اس کے اگینسٹ جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے فائدے سے محروم ہوگا. خود پر بھی ظلم ہے اور بچے پر بھی ظلم ہے. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ، اس پیریڈ میں جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب دیکھیے ہر آیت بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اب وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا حق بیان کیا جا رہا ہے کہ باپ پر یہ حق ہے کہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے اس کی نیڈ، بیسک نیڈ اس کی پوری کرے، کھانے پینے کی اور کپڑے کی. بیسک نیڈ یہی ہے نا، کھانا پینا اور کپڑا. رہنے کی جگہ تو ہوتی ہے، دیتا ہی ہے آدمی. اب کپڑے کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا گیا معلوم؟ یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہگیز ہے، پیمپر ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اس ٹائم کو یاد کیجئے جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور بچے کی جو گندگی ہے، جو ویسٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کپڑے کی ضرورت پڑتی تھی. اب اگر وہ نہیں ہے تو ماں کیا کرے گی؟ کہاں سے لائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دونوں چیزیں پرووائڈ کرے. تیسرا پوائنٹ، کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ماں کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اپنی ذمہ داری ادا کرے گی، اور باپ کی جو طاقت ہے اس کے مطابق باپ کرے گا. نہ ماں زیادہ مطالبہ باپ سے کرے گی اور نہ باپ ماں سے اس کی طاقت اور اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کیئر کرنے کا ڈیمانڈ کرے گا بچے کے لیے. چوتھا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ لا تضار والدۃ بولدہا، کسی ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. وہ کیسے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب طلاق ہوتی ہے عام طور سے تو بچہ ماں سے بچہ چھین لیتے ہیں. ادھر ماں بے چین ہے، پریشان ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اور ادھر باپ کیا کرتا ہے؟ دشمنی، انتقام اور نفرت اور غصے کی وجہ سے وہ بچہ چھین لیتا ہے. تو ایموشنل ٹارچر ہے اس کے لیے، ماں کی محبت کا خون ہو رہا ہے وہاں. دوسرا کیا کہ وہ جو بچہ ہے، بچے کے صحت پر جو بھی اثر پڑتا ہے اور بچے کی صحت جو خراب ہوتی ہے، اگر ماں کو پتہ چلتا ہے تو ماں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا کہ باپ کو بچے کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسے؟
کہ ایک ماں سمجھ رہی ہے کہ باپ جو ہے بچے کی محبت میں تو مجبور ہے، تو جتنا خرچ ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. 1000 روپے کا خرچ ہے، بول رہی ہے 5000 چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ اس پر ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ ماں کو نقصان پہنچانا ہے نہ باپ کو نقصان پہنچانا ہے. اور ان کیس اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کا جو وارث ہوگا، چاہے اس کا بھائی ہو یا بیٹا ہو، جو بھی ہو، وہ اس ماں کا حق ادا کرے گا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے. سوچئے اللہ تبارک و تعالی کس لیول پر جا کر کے اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، جو اپنے پیروں سے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے حقوق اور رائٹس اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں پر ہمیں ایمان رکھنے اور خاص طور سے فیملی لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور جسٹس کے ساتھ دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچائے بغیر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.